السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں نوید اختر ہاشمی۔ جیسا کہ ذوق ٹی وی پہ ہماری کام کی بات جاری ہے، تو آج میں قسط نمبر 36 لے کے حاضر ہوا ہوں۔ تو چھوٹا سا تعارف دیتا چلوں کہ کام کی بات وہی کام کی باتیں ہیں جو ہم کسی سے سنتے ہیں یا کہیں سے پڑھتے ہیں یا سینہ بسینہ ہمیں کوئی ٹرانسفر کرتا ہے۔ جو بات ہمیں سبق دیتی ہے، جو میں اچھی لگتی ہے، تو وہ میں آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں تاکہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ آپ کو اچھی باتیں مل سکیں۔ سرچ کرنے کی بجائے آپ سمپل سے جا کے یوٹیوب پہ آپ لکھیں کام کی بات بائی نوید اختر ہاشمی، میری پوری سیریل اوپن ہو جائے گی۔ اور فیس بک پہ میرا پیج ہے کام کی بات بائی نوید اختر ہاشمی، جس پہ اوپر تمام یہ باتیں جو سی ہیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو اچھا، آپ کام کی بات کا ایک لائن میں تعارف دیتا چلوں کہ کام کی بات جو سی ہے معاشرے میں اصلاح کے لیے، بہتری کے لیے اور آپ کی زندگیوں میں اچھائی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ تو آج کی کام کی بات جو سی ہے، یہ بھی ایک پرانے وقت کا بادشاہ ہے۔ پرانے وقت کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا، تو اس نے اپنی سلطنت میں اعلان کر دیا کہ جو بندہ بھی جھوٹ بولے گا اس کو 5 دینار جرمانہ کر دیا جائے گا۔ چھوٹے موٹے جھوٹ پہ بھی 5 دینار جرمانہ کر دیا جائے گا، جس سے لوگوں میں خوف پھیل گیا کہ اگر ہم کہیں چھوٹے موٹے جھوٹ بولتے بھی پکڑے گئے تو ہمیں جرمانہ کر دیا جائے گا۔ تو اب لوگ سہمے لینے لگ پڑے۔ ایک دفعہ بادشاہ نے کہا کہ میں چیک کرتا ہوں کہ میرے سوسائٹی میں لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، معاشرے میں جھوٹ بول رہے ہیں، سلطنت میں جھوٹ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے۔ تو اس نے بھیس بدل کے اپنے وزیر کو ساتھ لیا اور وہ نکل پڑا۔ تو اسی طرح وہ ایک مارکیٹ میں گیا، تو وہاں پہ ایک تاجر بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس نے جا کے اس سے پوچھا، وہ جو چیز بیچ رہا تھا اس سے تھوڑی بہت جو سی چیز خریدی، اور خریدنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ اے تاجر، تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو اس تاجر نے کہا کہ جی میری عمر ہے 20 سال، جبکہ دیکھنے میں وہ بندہ کون سا 35-40 سال کا لگ رہا تھا۔ تو بادشاہ نے دیکھا، حیران ہو گیا۔ بادشاہ نے پھر اس سے پوچھا کہ تمہارے بچے کتنے ہیں؟ اس نے کہا جی میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر بادشاہ نے تیسرا سوال کیا کہ تم بتاؤ کہ اس وقت تمہارے جو سی ہے، تمہارے پاس پیسے کتنے ہیں، تمہارا بیلنس کتنا ہے؟ تو اس نے کہا جی میرے پاس 70,000 روپے ہیں اس وقت، 70,000 دینار، یعنی جو اس وقت کی موجودہ کرنسی تھی۔ تو بادشاہ نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ اب بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ یہ تینوں جھوٹ لگ رہے ہیں مجھے۔ اس نے اگلے دن بادشاہ نے اپنے دربار میں اس بندے کے کوائف منگوائے۔ جیسے نادرا کے شناختی کارڈ پہ ہمارا پتہ چل جاتا ہے اگر کسی کے نام بائک ہے یا پراپرٹی ہے، اس کے کتنے اکاؤنٹ ہیں، آج کل ساری انفارمیشن ہے۔ تو اس دور میں بھی جو سے تھے بادشاہ، جو سے تھے اچھے تھے، وہ کوائف رکھتے تھے، جو بھی بندہ ہوتا تھا اس کے بارے میں کوائف لے لیتے تھے کہ اس کی پراپرٹی کتنی ہے، اس کا بزنس کیا ہے، اس کے بچے کتنے ہیں۔ تو وہ ایک یعنی کہ آرگنائزڈ چیزیں تھیں ساری۔ تو جب کوائف پتہ کروائے گئے تو اس کی پراپرٹی بھی زیادہ نکلی، ٹھیک ہے، پیسے بھی اس کے زیادہ نکلے اور اس کے بچے بھی زیادہ نکلے، اور اس کے علاوہ اس کی ایج بھی زیادہ نکلی۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ جیسے اسے بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا گیا تو اس سے پوچھا کہ تمہارے تینوں کوائف جو ان سے ہیں وہ غلط نکلے ہیں، اس لیے تمہیں 15 دینار جرمانہ کیا جاتا ہے کہ تم نے 3 جھوٹ بولے ہیں، جبکہ ان جھوٹ نہ بھی تم یہ جھوٹ بولتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ تو تاجر نے کہا کہ میں ایک سچا انسان ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، میں نے جو بتایا میں نے سچ بتایا۔ بادشاہ کے لیے بڑے تجسس ہو گیا پیدا کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، جو بتا رہا ہے ویسا ہے نہیں، تو ایسا کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچولی میری جو ایج ہے نا، 20 سال پہلے میں نے کمانا شروع کر دیا تھا، اس کے بعد میں نے اپنے بچوں پہ لگایا، سوسائٹی پہ لگایا، اپنی بیوی پہ خرچہ کیا، اپنے بچوں پہ خرچہ کیا، اپنے والدین پہ خرچہ کیا، اپنے بہن بھائیوں پہ خرچہ کیا۔ تو ان 20 سالوں کا میں کنٹریبیوشن جو ہے نا، میں مانتا ہوں کہ یہ واقعی میری زندگی کے 20 سال جو سے ہیں نا، یہ واقعی کنٹریبیوشن میں گزرے ہیں، اس لیے میں انہیں اصل اپنی ایج مانتا ہوں کہ میں نے 20 سال پرفارم کیا ہے، تو اس لیے میں نے اپنی 20 سال ایج بتائی۔ بادشاہ نے کہا اچھا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے کہا کہ تمہارے پاس 70,000 ہیں، جبکہ تمہارے پاس تو اور بھی پراپرٹی ہے۔ اس نے کہا جی یہ 70,000 وہ ہے جو میری حق حلال کی کمائی ہے، جو میں نے خود اپنی محنت سے کمائے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے میرا، یہ مجھے آباؤ اجداد کی طرف سے ملا ہے، میں اسے نہیں مانتا۔ آپ نے میرا پوچھا تھا، میرے آباؤ اجداد کا نہیں پوچھا تھا۔ تو اس لیے یہ جو میں نے کمایا ہے نا، وہ میں اپنی اصل رقم سمجھتا ہوں کہ یہ میرا حق ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میری ذاتی محنت کی کمائی ہے، اس لیے میں نے اس کمائی کو گنا ہے، تو وہ میرے 70,000 ہی بنتے ہیں۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا اس سے پہلے جو ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ تو میں اپنے بزرگوں کا جو ہے وہ مجھے چھوڑا ہوا ہے، تو وہ ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے، مگر میرا ہے جو میں نے
جو ذاتی کنٹریبیوشن ہے مجھے اس پہ فخر ہے کہ یہ میرا اپنا ہے. ٹھیک ہے. بادشاہ نے کہا تم نے کہا کہ تمہارے جن سے ایک بیٹا ہے جبکہ بیٹے تمہارے جن سے ہیں 5 ہیں، یہ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میرے بیٹے 5 ہیں مگر میرے جو 4 بیٹے ہیں وہ بڑے نافرمان ہیں، وہ بد اخلاق ہیں. ٹھیک ہے. مجھے ان سے خوف رہتا ہے جبکہ ایک بچہ میرا نیک ہے، اس لیے میں اسے اپنی صحیح اولاد مانتا ہوں. ٹھیک ہے. تو باقیوں کو میں گنتا ہی نہیں، ان کی کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ میری پرواہ نہیں کرتے، میں ان کی پرواہ نہیں کرتا. ایک جو سا ہے وہ میری خدمت کرتا ہے، میری بات مانتا ہے، میرا تابع دار بھی ہے اور میرا ساتھ بھی ہے. اس لیے جو سا ہے میں نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے. میں نے حقیقت بولی ہے، جو میں نے فیل کی ہے وہ میں نے حقیقت بولی ہے. بادشاہ کو اس کا جواب اتنا پسند آیا کہ اس نے اس کا جرمانہ ختم کر دیا، بلکہ اس کو انعام و کرام دیا. اچھا، بات اب یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، بات آگے تھوڑا سا انالیسس کرنا ضروری ہے اس کام کی بات کا کہ انالیسس کیا ہے. دیکھیں، جو سوسائٹی میں آپ کا اپنا کنٹریبیوشن ہے وہ آپ کا مین کنٹریبیوشن. آپ کسی باپ دادا کی جائیداد لے کے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اگر اکڑتے ہیں تو وہ کوئی کسی کام کی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جو لوگ سمجھدار ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ خود اس کے پلے کچھ نہیں ہے، خود اس نے کچھ کر کے نہیں دکھایا. ٹھیک ہے نا. جو دوسروں کے اپنے آباء و اجداد، تو ہر انسان کا ایک اپنا ذاتی تعارف ہوتا ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ یہ فلانے کا بیٹا ہے. فلانے کا بیٹا ہونا ایک عزت کی بات ہے، اگر کوئی شریف بندے کا بیٹا ہوگا تو اس کی عزت ہوگی، مگر آپ کا اپنا تعارف ہے. ہمیں نہیں پتا کہ علامہ اقبال کے باپ کا نام کیا تھا، کبھی سنا ہے کسی نے؟ کتابوں میں پڑھا ہے، وقتی طور پہ پڑھتے ہیں پھر بھول جاتا ہے. اسی طرح قائد اعظم کے والد کا نام وہ تو پڑھا ہی اتنی بار ہے اس لیے لوگوں کو پتا ہے، بچوں کو پتا ہے مگر دوسروں کو نہیں پتا. مگر قائد اعظم کا ایک اپنا تعارف تھا. اسی طرح بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا اپنا تعارف ہوتا ہے. آپ کا اپنا کنٹریبیوشن جو سوسائٹی میں ہے وہی کاؤنٹیبل ہے. جو آپ کی اپنی محنت کی کمائی ہے وہی کاؤنٹیبل ہے. اگر آپ باپ دادا کی کمائی کھائیں، اس پہ موجے کریں، عیاشیاں کریں، تو اس کا کیا ہوگا؟ وہ کیا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ آپ کا تعارف نہیں ہے. وہ آپ کا تعارف نہیں ہے. تعارف آپ کا وہ ہے جو آپ نے خود بنایا ہے، اس کے اوپر آپ کو فخر بھی ہے. ٹھیک ہے نا. جو دوسرے کی کمائی ہے وہ کسی ٹائم بھی جا سکتی ہے نا. دیکھو، جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. وہ چیز ہو جو آپ کی اپنی ہے. اسی طرح رشتے بھی وہی ہیں جو آپ کا احساس کرتے ہیں، جو آپ کے تابع دار ہیں، جنہوں نے ایک وقت گزارا ہے آپ کی تابع داری میں، جنہوں نے آپ کو ایک وقت گزارا ہے آپ کو سپورٹ کرنے میں. ٹھیک ہے. وہی جو لوگ ہیں نا، وہ بے شک کوئی اچھا دوست ہو سکتا ہے، وہ بھائی ہو سکتا ہے، وہ بیٹا ہو سکتا ہے، وہ بیوی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کوئی کزن بھی ہو سکتا ہے. تو وہ رشتے جو ان سے ہیں نا وہ کاؤنٹیبل ہیں، جو ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. ورنہ کوئی سکا بھی جتنا مرضی سکا ہو، اگر اس کو آپ کا درد نہیں ہے تو کوئی بندہ اس کو ویلیو بھی نہیں دے گا اور اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا. وہ بلکہ کئی لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یار وہ میرا بھائی ہی نہیں ہے. یہ کہہ دیتے ہیں نہیں یار وہ میرا کزن ہے نہیں، میرا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اگر کوئی سوچیں آپ کا کوئی کزن ہو یا کوئی آپ کا رشتہ دار ہو جو جس کا مورلی کرپٹ ہو، یعنی جو لوگ اس کو اچھا نہ سمجھتے ہوں، تو یقین کریں آپ کہیں اس کا تعارف بھی نہیں کروا پائیں گے. آپ کہیں گے کہ نہیں میں تو نہیں اسے جانتا. کہیں بات ہو رہی ہوگی تو آپ وہاں سے کھسک جائیں گے. اس لیے جو سا ہے آپ کی اپنا کنٹریبیوشن اس سوسائٹی میں جو سا ہے ویلیوبل ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت آپ کی سنورے تو اپنے کنٹریبیوشن پہ توجہ کیجیے. اپنی اپنی ذات پہ، اپنی محنت پہ فخر کیجیے اور اپنی محنت سے کیجیے جو کچھ کیجیے. اور جو بھلے کام کریں گے نا وہ آپ کے اپنے ذاتی کام ہوتے ہیں، وہی آگے جانے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. فیس بک کے اوپر کام کی بات کے نام سے میرا پیج ہے جس پہ یہ ساری سیریلز پڑی ہوئی ہیں، اور فیس بک پہ آپ مجھے کام کی بات، یوٹیوب پہ آپ مجھے کام کی بات بائی نوید اختر ہاشمی سرچ کریں گے تو یہ ساری سیریل پڑی ہے. اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میرے پیج کو لائک کیجیے. مجھے امید ہے کہ یہ میری چھوٹی چھوٹی ویڈیوز جو سی ہیں آپ کی زندگی کو سنوارنے میں کام آئیں گی. یہاں سے نوید اختر ہاشمی کو اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.